أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھو. برادران عزیز، قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ رب اکبر کی طرف سے اس کے بندوں کو دعا کا دستور دے رہی ہے. دعا کا حکم ہے اس میں، اور وہ بھی کمال شفقت کے ساتھ، اپنے ربوبیت کے حوالے کے ساتھ. لیکن آیت کے دوسرے فقرے میں کہا گیا ہے: ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے سرکشی کریں گے، سرگرانی کریں گے، استکبار کریں گے، تکبر سے کام لیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ انتہائی رسوائی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ جہنم میں جلد ہی داخل ہوں گے. قرآن حکیم کے اسالیب میں جو لوگ مسلسل فکر کرتے رہتے ہیں، میں پچھلے 10 برسوں سے یہ بات ممبر سے کہتا آ رہا ہوں اور یاد دلاتا رہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے: استنطقوا بالقرآن، قرآن سے گفتگو کرو، قرآن سے گفتگو کرو. اور یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، مگر اس سے جو قرآن مجید کے ادب اور اس کے احترام سے اچھی طرح واقف ہو. قرآن گفتگو کرتا ہے، مگر اس سے جو قرآن کا زبان شناس ہو. قرآن گفتگو کرتا ہے، مگر اس سے جو قرآن کا لہجہ شناس ہو. دیکھیے، زبان کا مسئلہ اور لہجے کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے. کوئی عالم کسی جاہل سے کبھی کبھی گفتگو نہیں کرتا صرف اس لیے کہ میں جو کچھ کہوں گا یہ سمجھ نہیں پائے گا، تو میں کیا کہوں. اور اس کی مثالیں تاریخ ادب میں بھی موجود ہیں. کہتے ہیں کہ میر تقی میر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کسی نے گفتگو کرنا چاہی
انہوں نے گفتگو نہیں کی۔ پروفیسر مشکور حسین یاد صاحب تشریف فرمائے، شاعر ہیں، ادبی تنقید میں بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، میں ان کتابوں کی قدر کرتا ہوں، ہر چند کہ میرا خیال یہ ہے کہ فلسفہ اور مذہب ان کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ یہ ادب کے آدمی ہیں، شاعری اور زبان کے آدمی ہیں، اور اس سلسلے میں جو انہوں نے خدمت کی ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ ان کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میر تقی میر کا یہ واقعہ سچا ہے۔ اور ہمارے 20ویں صدی کے ایک اردو کے شاعر حضرت علامہ جمیل مظہری، ان کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں بلاؤ اس کو زباں داں جو مظہری کا ہو، بلاؤ اس کو زباں داں جو مظہری کا ہو، مگر یہ شرط ہے 21ویں صدی کا ہو۔ کبھی کبھی شاعر، ادیب، مصنف، خطیب ایک مخصوص طبقے کو، ایک مخصوص نسل کو سامنے رکھ کر کوئی تخلیق پیش کرتا ہے، اور وہ اسی طبقے سے، اسی نسل سے اپنی داد چاہتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے جاوید نامہ جیسی لازوال نظم تصنیف فرمائی، وہ صرف ڈاکٹر جاوید اقبال کے لیے نہیں لکھی ہے، وہ جاوید نامہ پوری نسل کے لیے ہے، امت اسلامیہ کی پوری نسل کے لیے وہ ان کا پیغام ہے، وہ صرف ایک فرد کے لیے نہیں ہے۔ قرآن حکیم ایک کتاب ہونے کی حیثیت سے اس کی ایک خاص زبان ہے، اور ہر زبان کا ایک خاص لہجہ ہوتا ہے، ہر زبان میں کچھ خاص محاورات ہوتے ہیں، ہر زبان کے کچھ خاص ضرب الامثال ہوتے ہیں۔ آپ میر تقی میر کے دیوان کا مطالعہ دہلی کی اردو کو نظر انداز کر کے نہیں کر سکتے، آپ ولی دکنی کے دیوان کا مطالعہ دکنی اردو کو نظر انداز کر کے نہیں کر سکتے، آپ ناسخ یا میر انیس کی شاعری کا مطالعہ لکھنؤ کے دبستان کو نظر انداز کر کے نہیں کر سکتے۔ جب آپ اس اصول سے مانوس ہیں تو آپ یہ بتائیے قرآن مجید کا مطالعہ محمد کے طرز بیان سے الگ کیسے ہے؟ قرآن مجید اس سے گفتگو کرتا ہے جو محمد اور آل محمد کی زبان جانتا ہے، جو ان کا لہجہ شناس ہے، جو ان کا محاورہ شناس ہے۔ غالب نے کہا تھا، اور صرف اس کی شاعری نہیں، حق جلوہ گرز طرز بیان محمد است۔ رب اکبر نے گفتگو کی ہے اپنے بندوں سے، مگر محمد کی زبان سے گفتگو کی ہے۔ تو جب تک کہ انسان محمد سے وفا نہیں کرے گا، اس وقت تک قرآن اسے منہ نہیں لگائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان قرآن اس کے سامنے اپنے اسرار کھول دے جس کا دل محمد سے مانوس نہ ہو، جس کا ذہن محمد سے مانوس نہ ہو، جو لہجہ محمد، حدیث محمد، کلام محمد، زبان محمد، کردار محمد، سیرت محمد سے آشنا نہ ہو، اس سے قرآن کیسے دوستی کر لے گا؟ پھر غالب کا اقبال کا مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ لوح و قلم کون سا لوح قلم ہے؟ حضرت تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے ایمان میں برکت عطا فرمائے، آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آپ تشریف رکھیں۔
مجھے آپ کی مدد کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد۔ میں دست بستہ آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ پنجاب کا، لاہور کا ایک خاص ماحول ہے۔ یہاں ایک خطیب ممبر پر ہوتا ہے، بہت سے خطبہ زیر ممبر ہوتے ہیں اور سب مل کے مجلس پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے۔ ایک کے بعد ایک بیان اپنا پیش کرتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ میری طبیعت اس وقت بہت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ میں بہت اپنی طبیعت کو سمیٹ کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ تقاضائے مجلس پورا ہو جائے، اس لیے آپ ایک صلوات سے مجھے سہارا۔ گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید گفتگو کرتا ہے، قرآن مجید بے شک گفتگو کرتا ہے۔ قرآن مجید اس طرح قلب مومن پر نازل ہوتا ہے کہ جو نازل ہونے کا حق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اس طرح تلاوت کی، اتنی بار تلاوت کی کہ میں نے براہ راست قرآن مجید کی آواز، وہ آواز سنی کہ جسے آواز وحی کہتے ہیں۔ اور دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی اہل مراقبہ ہو، کوئی اہل مکاشفہ ہو، کوئی ریاضت کار ہوگا تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اپنا حوالہ کبھی دینا نہیں چاہیے۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سے ایسے ہوں گے کہ مقام مراقبہ میں ایک ہی آیت کا ورد کرتے رہیے تو محسوس ہوتا ہے کہ پوری کائنات آپ کے ساتھ ورد کر رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ بیٹھے ہوئے ورد کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ کی آواز گم ہو جاتی ہے، کسی اور کی آواز آپ کے کانوں میں رس گھولنے لگتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، یعنی یہ قرآن ہر طریقے سے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن اپنے معانی کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے، قرآن اپنے معانی کو مجسم کر کے سامنے لے آتا ہے، جس کو تمثیل کہتے ہیں، جسے تمثل کہتے ہیں، جسے تمثل برزخیہ کہتے ہیں۔ یہ سب عرفاء کے تجربات میں سے ہیں۔ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ ولایت کا مفہوم کیا ہے، قرآن سمجھاتا ہے ولایت کا مفہوم کیا ہے۔ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ ولی کا مفہوم کیا ہے، قرآن سمجھاتا ہے ولی کا مفہوم کیا ہے۔ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ ولی کسے کہتے ہیں بالتعیین، قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں بالتعیین۔ لیکن اس کے لیے صفائے خاطر شرط ہے، پاکیزگی قلب شرط ہے، ریاضت نفس شرط ہے، اور لہجہ شناسی شرط ہے، محمد سے وفا شرط ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ محمد سے وفا اس لیے شرط ہے کہ وہی بتائیں گے کہ قرآن مجید کے مفاہیم کس طریقے سے متعین کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جس طریقے سے چاہیں ہم اس کے متن کی تفسیر اور تشریح کر لیں۔ مجھے وہ جدید ترین ادبی نظریات کا علم ہے کہ جہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ متن کس حد تک حاکم ہے معنی پر، معنی حاکم ہے یا متن حاکم ہے۔ مجھے وہ ادبی نظریات کا علم ہے کہ آیا تخلیق کار کا منشا کتنا پیش نظر رہنا چاہیے اور قاری کی فہم کو کتنا دخل ہوتا ہے کسی متن کے سمجھنے میں۔ لیکن اگر قرآن مجید کو صرف قاری کے فہم پر چھوڑ دیا جائے، منشاء الہی کو نظر انداز کر دیا جائے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا، پھر انجام کار کیا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید رب اکبر کا دستور ہے، رب اکبر کے احکام ہیں، رب اکبر کی طرف سے یہ پیغام ہے عالم بشریت کے لیے، قیام قیامت تک کے لیے، قیام قیامت تک کے لیے۔ اس لیے یہ عجیب و غریب صنعت میں نازل ہوا ہے، اسی لیے چونکہ قیام قیامت تک کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔
اسی لیے اس کے ہر فقرے کے ایک سے زیادہ معانی ہیں۔ میں مثال عرض کر دوں، نماز پڑھتے ہیں آپ روزانہ، سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں آپ، سورہ الحمد شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا کوئی بھی ترجمہ کرنے والا کیا ترجمہ کرتا ہے؟ عالمین سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تمام دنیاؤں کا پروردگار ہے، اللہ تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ذہن جاتا ہے اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جب آج 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں ایک سے زیادہ جہانوں کا ہمیں پتہ چلا تو ہم نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی اللہ تمام ستاروں، تمام سیاروں، تمام کائناتوں کا پروردگار ہے۔ اس کاسموس کا بھی وہی پروردگار ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی اور گیلیکسی ہے، کہیں اور کوئی چیز ہے وجود رکھتی ہے، جو کچھ بھی بنا میں ہستی موجود ہے، سب کا رب وہی پروردگار ہے۔ لیکن وہ عرب جو اس کا مخاطب اول تھا، جس کے سامنے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حمد کی تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، وہ عرب عالمین کے کیا معنی جانتا تھا؟ وہ تو اس پورے کرۂ ارض سے بھی واقف نہیں تھا۔ اسے امریکہ کی خبر نہیں تھی، اسے یورپ کی پوری خبر نہیں تھی، اسے ایشیا کی پوری خبر نہیں تھی، اسے جاپان کی خبر نہیں تھی، اسے اس وقت آسٹریلیا کی خبر نہیں تھی۔ عرب کا جغرافیے کا علم کتنا محدود تھا اس وقت، عام انسان کتنا محدود علم تھا، وہ بھی رب العالمین کے معنی سمجھ رہا تھا۔ آج ہم بھی رب العالمین کے معنی سمجھ رہے ہیں، وہ بھی صحیح سمجھ رہا تھا، ہم بھی صحیح سمجھ رہے ہیں۔ کتنا تفاوت ہے؟ پوچھئے اصحاب کرام سے کہ وہ عالمین کے کیا معنی سمجھتے تھے؟ وہ عالمین کا ترجمہ کرتے تھے اللہ تمام انسانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ ہر انسان کو ایک عالم کہتے تھے، وہ ہر انسان کو ایک عالم کہتے تھے، اور یہ بات کل بھی بڑی معنی خیز تھی، آج بھی بڑی معنی خیز ہے۔ ہر انسان ایک عالم ہے، ہر انسان اپنے وجود میں کائنات اکبر ہے، اور اس کو بھی سب سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ اس انسان کامل نے بتایا کہ جس انسان کامل کی تربیت محمد عربی نے فرمائی تھی، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ انہوں نے فرمایا اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر، کیا تو اپنے کو ایک حقیر سا جرثومہ سمجھتا ہے، ایک حقیر سا مادی وجود سمجھتا ہے، ایک چھوٹا سا نادیدہ سا؟ نہیں، تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ کر دیا گیا ہے، تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ۔ یہ انسان عالمین کا مصداق ہے، لیکن صرف انسان ہی عالمین کا مصداق نہیں ہے۔ جتنے بھی عالم، جتنی بھی کائناتیں قیامت تک وجود میں آئیں گی، وہ سب عالمین کی تفسیر میں شامل ہیں، اور صرف قیامت تک جو عالم وجود میں آئیں گی وہی کیوں، قیامت کے بعد جو کائناتیں وجود میں آئیں گی ان کا بھی وہی رب العالمین ہے، ان کا بھی وہی رب العالمین ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوا صرف اس ایک آیت سے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کتنی گہرائی رکھتی ہے، کتنے اس کے معانی ممکن ہیں، کتنے ترجمے ممکن ہیں، کس قدر اس کا باطن گہرا ہے۔ اسی لیے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا القرآن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، یہ قرآن وہ ہے کہ اس کا ظاہر انیق ہے، دیدہ زیب ہے، جاذب نظر ہے، جاذب توجہ ہے، جالب توجہ ہے، اور اس کا باطن بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے۔ اس کے باطن کے باطن ہیں، باطن کے باطن ہیں، باطن کے باطن ہیں۔ یہ کون بتائے گا جو باطن ہی سے بے خبر ہو؟ جو باطن کا قائل ہی نہ ہو۔ باطن کیا ہے؟ باطن وجود کیا ہے؟ عالم غیب۔ باطن کیا ہے؟ باطن وجود کیا ہے؟ عالم غیب۔ جو عالم غیب کا قائل ہی نہ ہو
جو ساکن غیب کا منکر ہو وہ قرآن کے معانی کیسے دریافت کر سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ صرف تمہیدی فقرے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ تمہیدی فقروں میں مجلس تمام ہو جاتی ہے، میں آپ سے شرمسار ہوتا ہوں، موضوع کا حق ادا نہیں ہو پاتا، بیان مکمل نہیں ہو پاتا، ہمیشہ منقطع ہو جاتا ہے۔ میں پھر اس آیت کی طرف پلٹ کے آتا ہوں کہ رب اکبر نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے سرگرانی کریں گے عن قریب سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ سین کیوں آیا یہاں پر؟ مستقبل کے تعین کے لیے، صیغہ مضارع کو مستقبل سے جوڑ دینے کے لیے، مستقبل سے مخصوص کر دینے کے لیے دو چیزیں ہیں، یا سین یا سوف استعمال کر لیا جائے۔ سیدخلون، سوف یدخلون۔ سیدخلون مستقبل قریب کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، سوف یدخلون سوف مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر مقصد یہ ہوتا کہ انسان اس دنیا کے بعد جہنم میں جائے گا تو سوف یدخلون کہا جاتا۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے سیدخلون، یہی دنیا ان کے لیے جہنم بن جائے گی اگر وہ مجھ سے دعا کا رابطہ توڑ دیں گے۔ یہی دنیا جہنم بن جائے گی مومن کے لیے، مسلم کے لیے، انسان کے لیے، بشر کے لیے، اگر وہ رب اکبر سے دعا کا رابطہ توڑ دے۔ دعا کا رابطہ بہت اہم ہے عزیزان گرامی۔ دعا کے ظاہری آداب ہیں، دعا کے باطنی آداب ہیں، دعاؤں کے مراتب ہیں۔ دعا اولاً خود دعا ایک عمل تجرد ہے، دعا کے لیے تجرد شرط ہے، یہ ایک بات کل تک کہی، آج یہ عرض کر رہا ہوں، دعا خود عمل تجرد ہے۔ یعنی کیا؟ ہم اگر دعا نہ کریں گے رب اکبر سے، اگر رب اکبر سے دعا نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم دنیا پہ بھروسہ کریں گے، اور جب ہم دنیا سے کٹیں گے تب دعا کریں گے۔ دنیا سے اپنے تعلق خاطر کو توڑنے ہی کا نام تجرد ہے۔ رب اکبر پر توکل تجرد کا آغاز بھی ہے، تجرد کا کمال بھی۔ ہمیں اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دنیا بیزاری کا سبق نہیں دے رہا ہوں، دنیا بیزاری نہیں سکھائی ہے اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کی طرف سے آنے والے رہبروں نے، ہادیوں نے دنیا بیزاری نہیں سکھائی ہے۔ دنیا کو اس طرح استعمال کرنا سکھایا ہے کہ آخرت برباد نہ ہو جائے۔ دنیا بیزاری نہیں سکھائی ہے، زہد کے معنی دنیا بیزاری نہیں ہے، تقوی کے معنی دنیا بیزاری نہیں ہے، توکل بر خدا کے معنی دنیا بیزاری نہیں ہے۔ پرانا جملہ ہے، نہ جانے کتنی بار میں نے لکھنؤ میں، دہلی میں، مختلف شہروں میں عرض کیا، غالباً یہاں بھی کہہ چکا ہوں گا، آپ کا خدا، ہمارا رب، ہمارا رسول، ہمارا امام، ہمارا ولی ہمیں نادار نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں مفلس نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں بیمار نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں پسماندہ حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ہمیں غنی دیکھنا چاہتا ہے، مستغنی دیکھنا چاہتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ دولت مندی کی رعونت چہرے پر نہیں دیکھنا چاہتا، دولت رکھتے ہوئے خوف خدا چہرے پر دیکھنا چاہتا۔ ناداری اور افلاس کی بنا پر کوئی بھوکا ہو اور بھوک کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول کو پسند نہیں ہے، امام کو پسند نہیں ہے، آپ کے دین و مذہب کو پسند نہیں ہے۔ لیکن آپ کے پاس کھانے کے لیے پونجی ہو، کھانا میسر ہو، اور کھانا کھاتے وقت ایک ایک لقمہ ہاتھ میں لیتے وقت یہ دیکھیں یہ لقمہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ لقمہ میرے لیے ہے یا اس میں کسی اور کا بھی حصہ شامل ہے۔ اور اس کے بعد
اتنی غذا لینے کے بعد کہ جتنی زندگی کے لیے ضروری ہے، جتنی رمق حیات باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، اتنے لقمے جو پنڈلیوں کو اتنی طاقت بخش دیں کہ آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہو سکیں، اتنی غذا جو آپ کے جسم کو اتنی توانائی عطا کر دیں کہ آپ رمضان میں روزے رکھ سکیں، اتنی غذا جو آپ کو حلال روزی کمانے کی قوت بخش سکے، اتنی غذا لینے کے بعد آپ کے چہرے پر خوف الہی سے زردی آ جائے، وہ زردی پسند ہے پروردگار۔ تو زہد کے معنی، تقویٰ کے معنی، دینداری کے معنی دنیا بیزاری کے نہیں ہیں، دنیا بیزاری کے ہرگز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ تم توکل کرو خدا پر، دعا کرو، رابطہ دعا کا برقرار رکھو۔ دعا کا مکمل مفہوم ذہنوں کے سامنے نہیں ہے، اسی لیے میں نے پوری ذمہ داری سے عرض کیا تھا۔ آپ یہ سمجھے ہوں گے، آپ نے یہ خیال فرمایا ہوگا کہ میں نے سخن گسترانہ باتیں کہی ہیں، خطیبانہ جوش میں یہ باتیں کہی ہیں۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کے کہا تھا، میں نے کہا تھا کھیت میں مزدور کا کام کرنا بھی دعا ہے، تاجر کا تجارت کرنا بھی دعا ہے۔ آپ کے لیے یہ تصور نامانوس ضرور ہوگا، مگر یہ واقعی ہے، حقیقی ہے۔ دعا کیا ہے؟ رب اکبر سے رابطہ برقرار رکھنا اور اس کے وسیلوں سے فائدہ اٹھانا۔ حقیقت دعا ہے وسائل الہیہ سے فائدہ اٹھانا، حقیقت دعا ہے وسائل الہیہ سے فائدہ اٹھانا، وسائط الہیہ سے فائدہ اٹھانا، یہی حقیقت دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ طلب، زندگی کی طلب، زندگی کی طلب، اس طلب کو پورا کرنا ہے، اس طلب کو پورا کرنا ہے۔ جتنے بھی وسائل رب اکبر نے فراہم کیے ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے کسی بھی وسیلے کی ناقدری یہ بھی ایک مرتبہ شرک ہے، اس کے کسی وسیلے کی ناقدری، اس کے کسی عطیے کی ناقدری یہ بھی ایک مرتبہ کفر ہے۔ کفر کے مراتب ہیں جیسے ایمان کے مراتب ہیں۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان ایمان کامل کے درجے پہ فائز نہیں ہو جاتا۔ ایمان کامل کے لیے بہت سی چیزیں درکار ہیں، بہت سے شرائط درکار ہیں، بہت سے شرائط درکار ہیں۔ تو پہلے اب اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ پروردگار عالم کی اطاعت اور بندگی شرط ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں آخرت کے لیے، یہ جملہ پہلے ہی کہہ دوں، آ گیا ہے موقع، اس موقع پر کہہ دوں کہ دعا ہر مرحلے کے لیے ضروری ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے بھی ضروری ہے، آخرت کے ہر کام کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ دنیا کے کام بغیر دعا کے بھی پورے ہو سکتے ہیں، آخرت بغیر دعا کے کبھی نہیں سنور سکتی۔ آخرت سنوارنے کا وسیلہ صرف ایک ہے اور وہ ہے دعا۔ اگر کوئی شخص یہ طے کر لے، اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ میں اس دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس کے لیے پروگرامنگ کرے، اس کے لیے پوری کوشش کرے، اس کے لیے پوری جد و جہد کرے، پوری توانائی اپنی صرف کر دے، پوری ذہانت اپنی صرف کر دے، تو یقیناً وہ جو کچھ بنتا ہے ضرور بن جائے گا۔ چاہے خدا سے مدد لے یا مدد نہ لے۔ کوئی یہ طے کر لے کہ مجھے بہت بڑا مالدار بننا ہے، چاہے جیسے بھی ہو، چاہے جیسے بھی ہو، صحیح طریقے سے آمدنی ہو یا غلط طریقے سے آمدنی ہو، ہمیں تو امیر بننا ہے، ہمیں تو رئیس بننا ہے، ہمیں تو مالدار بننا ہے، ہمیں تو غنی بننا ہے، جس طریقے سے بھی ممکن ہو۔ ہم غصب کریں گے، ہم چوری کریں گے، ہم ڈکیتی کریں گے، جتنے بھی جرائم ہیں کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جرائم پر جو نگراں پولیس ہے اس کا بھی منہ بھر دیں گے، نظام سے بھی بچ جائیں گے۔ کیا کچھ ممکن نہیں ہے؟ یعنی ہم خدا سے بے نیاز ہو کر اس دنیا میں اگر کچھ بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ ہماری پروگرامنگ میں کبھی روڑا نہیں اٹکائے گا۔ تم جو بننا چاہو بنو، اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، آزادی دے رکھی ہے، اس نے آزادی سلب نہیں کی ہے، قطعاً سلب نہیں کی ہے۔ انسان خدا فراموش ہو کر بھی اس دنیا میں جیتا ہے،
انسان خدا فراموش ہو کر فرعون بن گیا، انسان خدا فراموش ہو کر حامان بن گیا، انسان خدا فراموش ہو کر نمرود بن گیا، انسان خدا فراموش ہو کر کیا نہیں بن گیا، انسان خدا فراموش ہو کر یزید بن گیا۔ انسان کیا نہیں بن سکتا خدا فراموش ہو کر؟ خدا کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالتا، اس نے پوری آزادی دے رکھی ہے۔ تو ہم دنیا میں جو بھی پروگرامنگ کر لیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کے سلسلے میں یہ فارمولہ کارگر نہیں ہوگا۔ آخرت صرف دعا کے سہارے سے بن سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اگر آخرت بنانا ہے تو دعا، اور اگر دنیا ایسی بنانی ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جو شرف انسانی کے مطابق ہو، جو کرامت انسانی کے خلاف مطابق ہو، کرامت انسانی کے خلاف نہ ہو، تو بھی ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے اصول کو، فطرت کے بنائے ہوئے قوانین کو، عقل کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اور اپنی پوری جد و جہد اور کوشش کے ساتھ دعا کا سہارا بھی لینا ہوگا، دعا کا سہارا بھی لینا ہوگا۔ اور دعا یقیناً حسب مراتب ہے، دعا یقیناً حسب مراتب ہے۔ دعا کا اگر یہ تصور آپ نے رکھا ہے کہ جو اللہ نے نظام اسباب و علل بنایا ہے اس سے نجات مل جائے گی، تو یہ بہت ناقص تصور ہے دعا کا، بہت ناقص تصور ہے دعا کا۔ مثلا آپ کے پاس زمین ہو، زمین آپ جوتے نہیں، اس کی سینچائی نہ کریں، اس میں گندم نہ ڈالیں، اور یہ تصور کریں کہ لہلہاتی ہوئی فصل تیار ہو جائے۔ آپ صرف کھیت میں بیٹھ کر، سوکھے کھیت میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، پروردگار جیسی فصل دوسروں کی ہے ویسی فصل میری ہو جائے۔ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، قطعاً ممکن نہیں ہے۔ جو نظام اس نے بنایا ہے، پہلے آپ دانے گندم زمین کے حوالے کر دیں اور اس کے بعد دعا کریں، پروردگار جو مجھے کرنا تھا میں کر چکا، میں نے اپنی پونجی زمین کے سپرد کر دی، اسے برکتوں کے ساتھ واپس دینا تیرا کام ہے۔ دعا سعی و عمل کے ساتھ توأم ہے۔ دعا سے وہ معاشرہ پیدا نہ ہو جائے کہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس جائیں اور دعا لے لیں، تعویذ لے لیں، گنڈے لے لیں۔ ایسا نہ کریں، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں۔ دعا بہت عظیم حقیقت ہے، دعا بہت عظیم وسیلہ ہے۔ دعا کے لیے بڑی معرفت اور بڑی جد و جہد چاہیے، بڑی ریاضت چاہیے۔ اور آپ نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ جناب والا کسی آپ مولوی سے، کسی عالم سے، کسی عارف سے، کسی صوفی سے، کسی مرد کامل سے آپ یہ توقع رکھتے ہوں کہ وہ آپ کو کوئی ایسی دعا کوئی ایسی دعا بتا دے گا؟ کوئی انسان کہ وہ کہے گا کہ تم یہ پڑھ لیا کرو، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس 10 مرتبہ صبح اٹھ کر سویرے سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ کہہ لیا کرو، تسبیح کہہ لیا کرو، 5 وقتہ نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ کوئی دعا روزے کا بدل نہیں ہے، کوئی دعا حج کا بدل نہیں ہے، کوئی دعا ان عبادات کا بدل نہیں ہے۔ جب کوئی دعا نظام عبادات کا بدل نہیں ہے تو کوئی دعا نظام معاملات کا بدل کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی دعا وجودیات کا بدل کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی صاحب شادی نہ کریں، کہیں پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما دے، ممکن نہیں ہے۔ سعی و عمل، اسباب و علل کے سلسلے کو سامنے رکھ کر سعی و عمل کریں۔ جتنے وسائل رب اکبر نے پیدا کیے ہیں،
زمین ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ پانی ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہوا ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ آگ ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ تمام وسیلے جب آپ قبول کر لیتے ہیں، محمد ایک وسیلہ ہے، اس سے کیوں طبیعت میں گریز ہے؟ علی ایک وسیلہ ہے، اس سے طبیعت میں کیوں گریز ہے؟ زہرا ایک وسیلہ ہے، اس سے طبیعت میں کیوں گریز ہے؟ حسن و حسین وسائل الہیہ ہیں، ان سے ہٹ کر آخرت سنور نہیں سکتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ چیزیں مادیات کے وسائل ہیں، وہ ہستیاں معنویات کے مسائل ہیں۔ یہ چیزیں دنیا کے وسائط ہیں، وہ چیزیں آخرت کے وسائط ہیں۔ اسی لیے رسول نے یہ تو نہیں کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الدنیا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب جسے جنت چاہیے ہو وہ ان سرداروں کا دامن پکڑے، جسے جنت نہ چاہیے ہو اس سے ہم کوئی اصرار بھی نہیں کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ دیکھیے ارادہ تو نہیں تھا، ذہن میں یہ حدیث آ گئی، زبان پہ یہ حدیث آ گئی تو میں نے گزارش کر دیا۔ اب جب حدیث کی تلاوت کی تو حدیث کے ایک نئے معنی ابھی ذہن میں آ گئے۔ آج سے پہلے میں نے یہ معنی کبھی نہیں پڑھے، کبھی رسول نے یہ تو نہیں فرمایا۔ دیکھیں جس طریقے سے خاتم النبیین کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے، اسی طرح ان 12 اماموں میں سے ہر ایک کی امامت جاری و ساری ہے۔ یہ نہیں کہ کسی ایک کی وفات کے ساتھ اس کی امامت کا دور ختم ہو گیا، یہ نہ تصور کیجئے گا۔ اس لیے کہ نبوتوں کا سلسلہ کیسا رہا ہے کہ نبی جب موسیٰ دنیا سے چلے گئے، دوسرا نبی آ گیا، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ نوح دنیا سے چلے گئے، دوسرا نبی صاحب شریعت آ گیا، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کی شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی، ان کی شریعت میں کبھی کوئی تحریف نہیں ہوگی، ان کی شریعت کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ حلال محمد حلال ہے قیامت تک کے لیے، حرام محمد حرام ہے قیامت تک کے لیے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ ثابت حقیقت ہے۔ ان کی امامتیں اس لیے لازوال ہیں کہ یہ حلال و حرام محمد کے امانت دار ہیں۔ اور 12 اماموں میں سے ان کی حیات دنیاوی تو منقطع ہوئی ہے، یہ وفات پا گئے، یہ شہید ہو گئے، یہ دفن کر دیے گئے، مگر کسی امام کا قول منسوخ نہیں کیا کسی دوسرے امام نے آ کر۔ حسن نے یہ نہیں کہا کہ یہ بابا کا قول تھا میرا قول یہ نہیں ہے، حسین نے یہ نہیں کہا یہ حسن کا قول تھا میرا قول یہ نہیں ہے، سید سجاد نے یہ نہیں کہا یہ حسین کا قول تھا میرا قول یہ نہیں ہے۔ ان میں کوئی ایسا ناسخ نہیں ہے دوسرے کے لیے، کوئی منسوخ ہونے والا نہیں ہے، نہ کسی کا قول نہ کسی کی سیرت۔ قیامت تک کے لیے ان کی امامت جاری و ساری ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین شباب اہل جنت، جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ تو نہیں کہا کہ میرے عہد کے لوگوں کے لیے سردار ہیں یا اپنے عہد کے لوگوں کے لیے سردار ہیں، یہ سردار ہیں جوانان جنت کے۔ قیامت تک اب جو بھی طلبگار جنت ہو وہ کسی کو سردار مانے یا نہ مانے، ان کو ماننا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
یہ بھی ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر صرف علی نے کہا ہوتا کہ میرے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، ہم کبھی نہ مانتے۔ اگر فاطمہ نے کہا ہوتا میرے یہ دو بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، ہم کبھی نہ مانتے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا۔ علی کے سارے قول ہم اس لیے مانتے ہیں کہ علی کے متعلق سند محمد مصطفیٰ نے عطا کی۔ زہرا کا قول ہم اس لیے مانتے ہیں کہ زہرا کا کردار اور ان کے اقوال کی سند محمد مصطفیٰ نے عطا کی۔ اور محمد اگر کسی کو سند دے دیں اور ہم نہ مانیں تو یہ محمد کا انکار نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب ہم رسول کی اطاعت میں یہ کیسے کہیں یہ بات سرکار تو ہم مانیں گے، یہ بات ہم نہیں مان سکتے؟ کیا شان اطاعت ہے! کیا شان اطاعت ہے! یہ شان اطاعت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بات دعا کے تعلق سے ہو رہی تھی۔ جو نظام رب اکبر نے بنایا ہے اس نظام کے پابند رہیں اور اس کے ساتھ دعا کریں۔ نظام کے پابند ہونے کے کیا معنی ہیں؟ میں نے دنیا کی مثال دی کہ دنیا میں جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، مزدوری نہیں کریں گے، کاشت نہیں کریں گے، نظام علل و اسباب کا سہارا نہیں لیں گے، اس وقت تک دعا کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ آپ محنت کریں، ساتھ میں دعا کریں، دعا قبول ہوگی۔ معنویات میں بھی یہی ہے۔ آپ صرف یہ سوچ لیں کہ ہم نے کلمہ ولایت پڑھ لیا، ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، اب تو جنت ہماری ہو ہی گئی، یہ ممکن نہیں ہے۔ وسیلے کو تھامنے کے بعد بھی دعا کریں، پروردگار ہمیں علی کی اطاعت کا شرف عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ولایت کا اقرار زبان تک رہ جائے، عمل سے اقرار نہ ہونے پائے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک علی والے نہیں کہلائیں گے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا رسول والے نہیں کہلائیں گے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا کلمہ لا الہ الا اللہ کے امانت دار نہیں بن سکتے۔ عمل شرط ہے۔ ان تمام وسائط کو اختیار کریں اور پھر رب اکبر سے کبھی بھی سوء ظن نہ رکھیں۔ اس کی رحمت بہت عظیم ہے، اس کی رحمت بہت عمیم ہے، اس کا لطف عام ہے، اس کا کرم عام ہے۔ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مبتلا ہوں، نہ جانے کن کن امراض میں مبتلا تھا، بہت سے امراض میں مبتلا تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے پروردگار سے کیا دعا کی تھی؟ آپ یہ بتائیں کہ اس نے کچھ کی ہوگی دعا؟ اس میں کوئی بات رہی ہوگی ایسی جس کی تصحیح کرنا تھی؟ انہیں کیسے معلوم کہ اس نے کیا دعا کی رب سے؟ تو نے اپنے رب سے کیا دعا کی تھی؟ کہا میں نے دعا یہ کی تھی کہ پروردگار میں بہت گناہگار ہوں، جو مجھے سزائیں دینی ہو دنیا میں دے دے تاکہ آخرت میں میں سرخرو رہوں۔ کہا وائے ہو تجھ پر، پروردگار بہت کریم ہے، پروردگار بہت بڑا رحیم ہے، تو نے اس سے ایک ہی جہان کی عافیت مانگی، کیا دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو وہ نہ دیتا؟ دونوں جہان کی عافیت طلب کرتا تو اللہ نہ دیتا؟ اور اس کے بعد کچھ نہیں، ایک آیت قرآنی کہا اس وقت میرے سامنے تلاوت کر، یوں دعا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس نے حضور کے محضر میں ان کے کہتے ہی جب ان کے سامنے ان کے حکم کے مطابق یہ آیت پڑھی، ادھر آیت پڑھی اور سر تا پا شفا یاب ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دعائیں یہی دعائیں ہیں
ان میں بے انتہا تاثیر ہے۔ یہ قرآن پاک کی دعائیں ہیں، قرآن پاک میں بہت سی دعائیں ہیں، نبیوں کی دعائیں ہیں، ولیوں کی دعائیں ہیں، ہمیں تعلیم دی گئی ہیں دعائیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی دعائیں مروی ہیں، بہت سی دعائیں مروی ہیں۔ اگرچہ میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، مگر بہرحال کچھ دیر اور چند دعائیں ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہر شخص دعا کرتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرتا ہے، اپنی کردار سازی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی لاہور سے کسی سائل نے، کسی پوچھنے والے نے مجھ سے بار بار انٹرنیٹ پر سوال کیا، میں تفصیل سے جواب نہیں دے پایا۔ سوال یہ تھا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں دعا کرنا، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود طبیعت نماز کی طرف نہیں آتی۔ ہوتی ہیں یہ کیفیتیں۔ آخر میرے ایک بہت ہی پرمزاح دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ شیطان مسلسل اوور ٹائم کر رہا ہے، مسلسل ایکسٹرا محنت کر رہا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت ہی لے رکھی ہے، اور اس لیے مہلت رکھی ہے تاکہ وہ بندگان خدا کو گمراہ کرے۔ وہ گمراہ کرتا ہے، طرح طرح سے گمراہ کرتا ہے، وہ برائیوں کو اچھائی کی شکل میں پیش کرتا ہے، برائیوں کو اچھائی کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ بہرحال، اور یہ فقرہ وہ ہے کہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی ایک دعا میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ سے جو دعائیں مروی ہیں بڑی پرمعرفت دعائیں، اس میں جو مسائل توحید حل کیے ہیں، اس میں جو مسائل عدل حل فرمائے ہیں، اس میں جو حقائق عصمت سے متعلق، نبوت سے متعلق، ختم نبوت سے متعلق، آخرت سے متعلق، وسائل الہیہ سے متعلق، وسائط الہیہ سے متعلق جو حقائق بیان فرمائے ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ مدارس دینیہ میں، خانقاہوں میں بطور درس کے وہ دعائیں پڑھی جائیں، سمجھی جائیں، نصاب تعلیم کا حصہ بنائی جائیں، اور اس کے بعد جب حال نصیب ہو، کیفیت نصیب ہو، تو پھر انہی دعاؤں کے وسیلے سے رب اکبر سے رحمت طلب کی جائے۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو خوب بہتر جانتا ہے، تیرا کوئی مومن بندہ اس وقت تک گناہ نہیں کرتا جب تک کہ شیطان گناہ کو نیکی بنا کے اس کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ البتہ یہ مومنین کی شان ہے، جو مومن نہیں ہیں وہ برائی کو برائی سمجھ کے بھی اپناتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو مومنین ہیں، جو واقعاً سچے دل سے مومن ہے، وہ کبھی بھی برائی کو اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ شیطان اسے اشتباہ میں مبتلا نہ کرے، التباس میں مبتلا نہ کرے، دھوکہ نہ دے، غلط کام کو اچھا اور صحیح کام بتا کر شیطان مبتلا گناہ کرتا ہے۔ بہرحال تو یہ شیطان کا کام ہے، لیکن انسان کو دعا ہی سہارا بھی دیتی ہے، دعا ہی سہارا بھی دیتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہو، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے طریقے عرفاء نے ائمہ دین سے اور نبی کریم سے نقل کیے ہیں، لیکن میں صرف ایک تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، اسے عمل کر کے دیکھیے گا۔ جب بھی آپ غسل کر لیں، وضو کر لیں، طہارت کر لیں اور مصلی پہ آئیں، پھر بھی حواس مجتمع نہ ہو رہے ہوں کہ نماز کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں تکبیر کہنے کے لیے، تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ پا رہے، گزرتے ہیں یہ حالات، ہر شخص پر گزرتے ہیں، یہ آزمائشی حالات گزرتے ہیں۔ آپ وہیں بیٹھ جائیے اور کوئی بھی اسم الہی جو زبان پر جاری ہو جائے، کچھ دیر تک اس اسم کو دل ہی دل میں آپ اس کا ورد کرتے رہیے، کوئی بھی اسم،
کوئی بھی اسم، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیے، چند منٹوں میں وہ توانائی پیدا ہو جائے گی کہ پورے وجود کے ساتھ نماز کے لیے آپ مصروف ہو جائیں گے۔ کوئی بھی ذکر آپ کچھ دیر تک اس ارادے سے کہ اے رب اکبر، اے معبود، میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے سجدے کا محتاج نہیں ہے، تجھے سجدہ کرنا میری ضرورت ہے، اے معبود میرا سجدہ قبول کر لے، میں قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کا تو نیاز مند نہیں ہے میرے مالک، میری ضرورت ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ اور اس جذبے کے ساتھ کچھ دیر کوئی بھی اسم الہی خصوصیت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ ورد کریں، آپ دیکھیں گے شیطان دور ہو جائے گا، وسوسے دور ہو جائیں گے، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی، مرض دور ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ وہ توانائی حاصل کر لیں گے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں گے خضوع و خشوع کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ سائل تک جواب پہنچ گیا ہوگا۔ بہرحال دعائیں ہر طرح انسان کو مدد کرتی ہیں، دعاؤں کے مراتب ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث اور ذکر کرنے گا، اور کل میں نے دعا اور ذکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دعا اور ذکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کل میں نے ایک حدیث برزخی گزارش کی تھی کہ کسی ایک فرد کو، البتہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جس کو حضور دستور دیں اسی کے لیے ہے، ذکر کا دستور دیا کیا؟ سکوت۔ دوسرے مقام پر حدیث ہے، وہ حدیث برزخیہ نہیں ہے، وہ حدیث ہے جو اصول کافی میں موجود ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ فرمایا معصوم نے اور پیغمبر سے نقل کیا ہے، فرزند رسول نے کہا دیکھو اللہ نے نماز معین کی، واجب کی، مگر اس کو محدود کر دیا، 5 وقت کی نمازیں۔ روزہ واجب کیا، محدود کر دیا، حج واجب کیا، پوری زندگی میں ایک بار واجب کیا، ہر عبادت اللہ نے محدود کر دی ہے، الا ذکر کی کوئی محدودیت نہیں ہے، مسلسل ذکر کرو، مدام ذکر کرو، ہمیشہ ذکر کرو، کوئی ذکر کی حد آخر نہیں ہے۔ لیکن ذکر سے مراد کیا ہے پھر؟ ذکر کی ایک وہ منزل ہوتی ہے کہ انسان کی بیداری بھی ذکر بن جائے، انسان کا خواب بھی ذکر بن جائے، انسان کی نیند بھی ذکر بن جائے، انسان کی ایک ایک سانس ذکر بن جائے، یعنی یاد الہی۔ ذکر یعنی یاد خدا۔ انسان جو عمل کرے وہ عمل ایسا ہو کہ انسان خدا کو خود بھی یاد رکھے اور اس کا عمل دیکھ کر دوسروں کو خدا یاد آ جائے، اس کی شان عمل دیکھ کر خدا یاد آ جائے کہ یہ اللہ والا بندہ معلوم ہوتا ہے، اس نے یہ قدم اٹھایا ہے خدا کی خاطر۔ آپ کسی عزیز کے گھر ملاقات کے لیے جائیں، جب واپس آئیں تو آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، اسے دل میں محسوس ہو یہ اللہ کا بندہ صرف خدا کی خاطر میری خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ اعمال چھوٹے چھوٹے کتنے اثرات رکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان توجہ رکھیں رب اکبر کتنا کریم ہے، کیسا غفور ہے، کیسا شکور ہے، کیسے اس نے اپنے بندوں پہ انعامات فرمائے ہیں۔ رب اکبر فرماتا ہے، حضور کی زبانی، حضور کی یہ حدیث آئی ہے ہم تک، حضور کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ دین کی زبانی، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے صرف قربتاً اللہ، تفقد احوال کے لیے، یعنی احوال پرسی کے لیے، کسی کی مزاج پرسی کے لیے کہ میرا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، میرے اولو الارحام میں سے ہوتا ہے، صلہ رحمی کا تقاضا ہے، یا میرا دوست ہے، یا ایک بندہ مومن ہے، ایک بندہ مسلم ہے، بہت دنوں سے نظر نہیں آیا، چل کے دیکھو تو خیریت سے تو ہے، کوئی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، بعد میں کوئی اس سے عوض نہ لینا ہو کسی بھی اعتبار سے، صرف اس ارادے سے جائے کہ ہمیں اس کی خیریت دریافت کرنی ہے۔ جب وہ اس کے گھر سے خیریت دریافت کر کے پلٹتا ہے تو اس طرح گناہوں سے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، گناہوں سے پاک۔ یہ رب اکبر کا کرم ہے، یہ رب اکبر کا کرم ہے۔ یعنی اس وقت ہمارا جانا اور آنا ذکر ہے، ہمارا جانا اور آنا دعا ہے، اس لیے کہ ہم دعا کر پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ زبان سے کہنا کہ پروردگار دعاؤں کو معاف فرما دے دعا ہے،
اس ارادے سے قربتاً اللہ جانا اور آنا کہ نبی نے وعدہ کیا ہے، نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے کسی عزیز رشتہ دار قریبی کی مزاج پرسی کے لیے یا کسی بندہ مومن کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر جاؤ گے اور آؤ گے تو جانے اور آنے کا صلہ اور انعام یہ ہے کہ تمہارے تمام گناہ پروردگار معاف فرما دے گا۔ یہ عمل دعا بن جائے گا، یہ عمل ذکر بن جائے گا۔ ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، پوری زندگی ذکر کے سانچے میں ڈھل سکتی ہے۔ ہاں لیکن دعا اور ذکر کے سلسلے میں پھر بھی مراتب ہیں۔ امام ہی سے پوچھا گیا، کہا جو مستضعفین ہیں، مستضعفین یعنی وہ لوگ کہ جن کے پاس زیادہ علم نہیں ہے۔ مستضعف کے دو معنی ہیں، مستضعفین کے دو معنی ہیں، ایک اقتصادی ایک روحانی۔ اقتصادی معنی یہ ہے مستضعفین کے، وہ لوگ جن کا اقتصادی طور پر استحصال کیا گیا، کچل دیا گیا، کمزور لوگ۔ اور معنوی وہ جن تک معرفت نہ پہنچی ہو، جنہیں علم نہ ملا ہو۔ تو جو جاہل طبقہ ہے، نادان طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، عالم نہیں ہے، عارف نہیں ہے، اس کو بھی مستضعف کہتے ہیں۔ کہا مستضعفین کے لیے ہر مقام اور ہر محل کے لیے دعائیں تجویز کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ اس مصیبت میں مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھو، اس مصیبت میں مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھو، اس وقت یہ دعا پڑھو، اس جگہ یہ دعا پڑھو۔ دعا کی قبولیت میں زمان اور مکان کا بھی دخل ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس جا کر دعا قبول ہوتی ہے، روضہ رسول کے پاس جا کر دعا قبول ہوتی ہے، اور شہادت عظمیٰ کا انعام اللہ نے سید الشہداء امام حسین کو یہ دیا ہے کہ ان کے گنبد کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی گنبد حسین کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی، کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ مکان کا دخل ہے دعا کی قبولیت میں، زمان کا دخل ہے دعا کی قبولیت میں۔ مثلا شب قدر دعا قبول ہوتی ہے، ماہ مبارک رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، میدان عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روز عرفہ چاہے آپ میدان عرفات میں نہ ہوں، 9 ذی الحجہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں پورا دن دعا میں بسر کریں، روزہ رکھیں، دعا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ سب دعائیں سکھائی گئی ہیں، تعلیم دی گئی ہیں، دعا کا ایک مکمل نظام ہے، کوئی دعا بے نتیجہ بھی نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر ایک حدیث اور سن لیں، ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت سے ایسے ہیں تم میں سے کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی بظاہر، معلوم ہے ان کا اجر کیا ہے۔ کچھ لوگ روز قیامت ایسے ہوں گے کہ جب وہ میدان حشر میں آئیں گے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، نیکیوں کا ذخیرہ، اور وہ حیران ہوں گے، حیرت زدہ ہو کر کہیں گے رب پروردگار میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہی نہیں ہیں، اتنی نیکیاں میرے حساب میں کہاں سے آ گئیں، میں تو بہت گناہگار بندہ ہوں، میں تو بہت ہی حقیر بندہ ہوں، اتنی نیکیاں میرے حساب میں کہاں آ گئیں۔ مشیت آواز دے گی، رحمت آواز دے گی، تو نے زندگی بھر دعائیں کی تھیں، وہ دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، مجھے شرم آتی ہے کہ ان دعاؤں کے اجر میں تجھے کچھ نہ عطا کروں۔ یہ نیکیاں ان دعاؤں کے بدلے دی جا رہی ہیں جو دنیا میں دعائیں قبول نہیں کی گئی۔ کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہاں وہ جانتا ہے کہ کس کی دعا کب قبول کرنی چاہیے، کس کی دعا کس طرح قبول کرنی چاہیے۔ جب تک انسان قدر نعمت نہ رکھتا ہو اس وقت تک اس کو نعمت عطا نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کو نعمت عطا نہیں ہوتی۔ عزیزو دعا کے موضوع پر بہت گفتگو ممکن ہے، بہت گفتگو ممکن ہے، لیکن دیکھیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رزق و روزی کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ اللہ والے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں۔
اللہ کے حبیب سے سنیے اللہ کے حبیب نے کیسی کیسی دعائیں کی ہیں۔ حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت انس پیغمبر کے خادم ہیں، خدمت گزار ہیں، دربان ہیں، کہتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس بہشت سے غذا آئی، ایک طیر آیا، بہشت سے طیر آیا، پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار اس وقت میرا جی چاہتا ہے تو ایسے بندے کو میرے پاس بھیج دے جو تمام خلقت میں سب سے زیادہ تیرا محبوب بندہ ہو، تاکہ تیری دی ہوئی اس بہشتی غذا میں وہ میرا شریک ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ پیغمبر نے دعا ختم کی، علی ابن ابی طالب داخل ہو گئے۔ پیغمبر کی دعا ہے، پیغمبر کی دعا ہے۔ علی آ گئے، فوراً آ گئے، اور پیغمبر کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پیغمبر نے علی کے ساتھ وہ بہشتی لقمے تناول فرمائے۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے۔ پیغمبر کی اور دعائیں، ہم سب حق کے لیے مرتے ہیں، ہم سب حق طلب کرتے ہیں۔ اب دور کیا آ گیا خدا کی قسم، ہر شخص اپنے حقوق طلب کرتا ہے۔ حق کا اتنا ناقص تصور پیدا ہو گیا ہے 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں کہ حق کے اس تصور کی بنیاد پر کسی کو حق مل ہی نہیں سکتا، کبھی امن کا نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا میں پیس اور جسٹس کا وجود ممکن ہی نہیں ہے، اس چارٹر آف رائٹس کی بنیاد پر کہ جو یونائٹڈ نیشنز نے تجویز کیا ہے۔ حق کا تصور ہی بدل کے رکھ دیا، آپ کی زبان میں بھی بدل گیا۔ اب آج کے صحافی، آج کے جرنلسٹ کیا لکھتے ہیں؟ ہم اپنا حق طلب کرتے ہیں، ہم اپنا حق مانگتے ہیں، ہم اپنا حق چاہتے ہیں۔ اردو زبان کے رمز شناس حضرات موجود ہیں۔ غالب کا شعر کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمارے ہاں حق کے ادا کرنے کا تصور تھا، حق کے طلب کرنے کا تصور نہیں تھا۔ اگر دنیا میں ہر شخص حق ادا کرتا رہے، فرض ادا کرتا رہے، تو کسی کا حق پامال ہی نہیں ہوگا۔ پامال ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم جدید نظام تعلیم میں بچوں کو سکھاتے ہیں تمہارے رائٹس ہیں ماں باپ کے اوپر، اگر وہ پورا نہ کریں تو پولیس کو کال کر لو۔ بڑے پیار سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جدید لائف اسٹائل کی قدریں ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں۔ عورتوں کو سکھاتے ہیں شوہروں کے خلاف حقوق، شوہروں کو سکھاتے ہیں عورتوں کے خلاف حقوق۔ عزیزو، اس کے بجائے اگر ہم مردوں اور عورتوں کو، والدین کو سکھائیں کہ بچوں کے حقوق آپ پر کتنے ہیں، اسے کبھی فراموش نہ کیجیے، بچوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کیجیے، وہ باری ہی نہیں آئے گی کہ بچے محروم رہ جائیں۔ اگر ہم شوہروں کو بتاتے رہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں تو کوئی عورت محروم رہی نہیں جائے گی۔ اگر ہم امیروں کو بتاتے رہیں کہ فقیروں کے حقوق کیا ہیں تو کوئی فقیر محتاج رہی نہیں جائے گا۔ اور یہی مزاج اسلام نے روز اول سے قائم کیا۔ اسلام کے نظام اقتصاد میں اور اشتراکیت و اشتمالیت اور دوسرے تمام نظاموں میں یہی فرق ہے۔ دوسرے نظاموں نے فقیر کو بتایا کہ تم غنی کے مال و دولت کو چھین لو، لیکن اسلام نے غنی سے کہا کہ تم فقیر کے گھر جا کر دولت پہنچا کے آؤ، تم پہنچا کے آؤ، زکوٰۃ دو، خمس دو، صدقات دو، نیکیاں کرو، ڈونیشنز دو۔ یہ سب اسلام نے مزاج بنایا ہے۔ اسلام نے جتنا اچھا، جتنا ہیلدی، جتنا کمپریہنسو، جتنا مکمل چیریٹی کا نظام بھی بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا ہے، قطعاً نہیں بنایا ہے۔ عزیزو، بات آ گئی یہاں تک تو گزارش کر دوں کہ آپ کے ملک میں جو بعض حضرات دین کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی کمک کرنے میں فراموش نہ کریں۔ میں دوسرے ملکوں کی بات نہیں کرتا، آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے غریبوں کو فراموش نہ کریں،
اپنے فقیروں کو فراموش نہ کریں، اپنے ناداروں کو فراموش نہ کریں۔ کیوں آج کی مجلس میں یہ نہ کہوں گا تو کب کہوں گا؟ معلوم ہے کس کی مجلس ہے؟ اس کی مجلس ہے جو راتوں میں، رات کی تاریکیوں میں اپنی پیٹھ پر روٹی کا بار لے کر رات کی تاریکی میں دروازوں کو کھٹکھٹایا کرتا ہے۔ دن میں نہیں پہنچاتے تھے، رات میں پہنچاتے تھے، غلاموں سے نہیں پہنچواتے تھے، خود پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر، خود پہنچاتے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، قبل اس کے کہ پورا دروازہ کھلے ہاتھ بڑھا کے دے کر رخصت ہو گئے، تاکہ وہ امام کو پہچان کر شرمندہ نہ ہو، شرمسار نہ ہو۔ یہ اس امام کی آج شب شہادت ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور اس امام کی شب شہادت ہے کہ جس امام نے زندگی بھر دعاؤں کو وسیلہ تبلیغ بھی بنایا، وسیلہ رشد و ہدایت بھی بنایا۔ ہاں، مجھ سے کہا گیا تھا کہ امام کی پوری سیرت پڑھوں۔ امام کی سیرت وہی ہے جو علی کی سیرت ہے، جو حسن کی سیرت ہے، جو حسین کی سیرت ہے۔ سجاد کی سیرت بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کی سیرت ہے، اس کے علاوہ ان سے ہٹ کے کوئی سیرت نہیں ہے۔ عوام الناس کو تعلیم دینا، طالب علموں کو خصوصیت سے تعلیم دینا۔ سید سجاد کا مدرسہ تھا مدینے میں، تعلیم دیا کرتے تھے۔ کربلا سے پہلے بھی مدرسہ تھا، کربلا کے بعد بھی مدرسہ قائم کیا۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا عزیزو، یاد رکھنا، یہ جملہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ آج روئے زمین پر جتنا کچھ اسلام ہے وہ صرف سید سجاد کی عطا ہے۔ جتنے اسلام شناس تھے، جو امانت داران ناموس رسالت تھے، جو اسرار ختم نبوت کے حامل تھے، جو اللہ کے سچے بندے تھے، جو توحید پرست بندے تھے، وہ سب حسین کے ساتھ کربلا میں آ گئے تھے۔ چند نفوس رہ گئے تھے، اور اس کے بعد جو توحید کا پیغام ہے، جو ختم نبوت کا مقام ہے، جو رشد کا راستہ ہے، جو آخرت کا خوف ہے، جو نظام عبادات ہے، یہ سب سید سجاد نے تعلیم کیا ہے، کسی اور نے نہیں تعلیم کیا۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیں، تمام ائمہ فقہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام مالک کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام شافعی کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام احمد ابن حنبل کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت اشعری کس کے شاگرد ہیں؟ یہ تمام حضرات کس کے شاگرد ہیں؟ سلسلہ پہنچتا ہے جعفر صادق علیہ السلام تک۔ جعفر صادق کس کے شاگرد ہیں؟ محمد باقر کس کے وصی ہیں؟ سید سجاد زین العابدین۔ اس کے علاوہ امام شہاب الدین، جنہوں نے فقہ میں، حدیث میں، کلام میں بے پناہ کام کیا ہے، وہ کس کے شاگرد ہیں؟ سید سجاد کے شاگرد ہیں۔ مسلسل سید سجاد نے علم کی خیرات بھی بانٹی اور مادی اعتبار سے بھی ناداروں کی سرپرستی کی ہے، ناداروں کی سرپرستی کی ہے۔ کہاں سے کی؟ ائمہ کی اقتصادیات کیا تھیں؟ ان کی معاشیات کیا تھی؟ یہ امت کے سہارے سے، امت کے وظیفہ خار نہیں تھے، ان کے باغات تھے، ان کی تجارتیں تھیں، یہ اپنے غلاموں کے ذریعے سے تجارتیں کرواتے تھے، اور وہ ساری تجارت، ساری آمدنی باغات کی، وہ سب ناداروں کو تقسیم ہو جاتی تھی، اور اپنے گھر میں اتنا نہیں رہتا تھا کہ نان شبینہ سے آسودہ ہوتے، پیٹ پر پتھر باندھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آل رسول کی ناداری وہ ناداری نہیں تھی کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، فقیروں کو تقسیم کیا کرتے تھے، گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے، خود فاقے کیا کرتے تھے، خود روزے رکھا کرتے تھے، یہ تھے آل رسول۔ اگر آل رسول نہ ہوتے، نہ آج اسلام ہوتا، نہ آج مسلمان ہوتا۔ آج اس امام کی شب شہادت ہے۔ بس گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ آج شبیہ تابوت برآمد ہوگی،
کل گفتگو کر رہا تھا مقام مصائب میں، سید سجاد زندگی بھر روئے، اور کیا کہہ کر روئے؟ جب کوئی صحابی آتا تھا اور کہتا تھا آقا کب تک گریہ کریں گے، تو یہی فرماتے تھے تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہاں کل پڑھ چکا ہوں روایت، مگر پھر زبان پر آ گئی، یہ جی چاہ رہا ہے کہ پڑھوں، جی چاہ رہا ہے کہ خود بھی روؤں اور آپ بھی گریہ کریں دیں۔ امام صادق نے فرمایا ہے جب میرے جد مظلوم کا مرثیہ پڑھا جائے، جب ان کے مصائب پڑھے جائیں تو بلند آواز سے گریہ کیا۔ یہ گریہ بدعت نہیں ہے، یہ گریہ شرک نہیں ہے، یہ گریہ ذکر اللہ پر ہے، یہ گریہ اہل اللہ کے تذکرے پر گریہ ہے، یہ گریہ دلوں میں خشوع پیدا کرتا ہے، یہ گریہ دلوں میں خضوع پیدا کرتا ہے، یہ گریہ دلوں میں سوز و گداز پیدا کرتا ہے، یہ گریہ طبیعتوں کو پاک کرتا ہے، یہ وضوء عشق ہے جو نماز عشق کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ہاں سید سجاد زندگی بھر روئے۔ اصحاب میں سے کسی نے کہا آقا کب تک گریہ کریں گے؟ فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کی نگاہوں سے ایک بیٹا اوجھل ہو گیا تھا، زندگی بھر گریہ فرمایا، اتنا گریہ فرمایا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں، میرے سامنے تو 18 یوسف ذبح کر دیے گئے۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کہنے والے نے پھر کہا آقا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ تڑپ اٹھے، کہا ہاں اللہ کے راہ میں شہید ہو جانا خاندان کی میراث ہے، مگر ماں بہنوں کا بے ردا بازاروں میں پھرایا جانا ہمارے خاندان کی میراث نہیں ہے۔ صبر کریں، جب میں عمامہ اتاروں گا تب شبیہ تابوت برآمد ہوگی، ابھی جبر کر رہا ہوں طبیعت پر، مصائب میں دل نہیں چاہتا کہ عمامہ سر پر رہے، مگر جبر کر رہا ہوں۔ سید سجاد کو کیا کیا مناظر زندگی بھر بھولے نہیں، کون سا منظر بھول جاتے؟ شام کا منظر یا کربلا کا منظر؟ کربلا کا وہ منظر، کربلا کا وہ منظر جب سید سجاد مہار ناقہ تھامے ہوئے ان لاشوں کی طرف سے گزارے گئے جہاں لاشیں برہنہ پڑے ہوئے تھے، زینب نے پشت ناقہ سے آواز دی، اے بیٹا اپنے کو سنبھالو، میں کیا دیکھ رہی ہوں، تمہاری روح بدن سے مفارقت کر جائے گی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، جوان بیٹا زندہ ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن رہ جائے۔ یہ منظر سید سجاد پوری زندگی نہیں بھولے، آخری لمحے آ گئے، سید سجاد کو زہر دیا گیا، زہر کا اثر پورے بدن میں پھیلا، تمام کنبہ سمٹ آیا، تمام بچے بالین پر موجود تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے امام باقر سے فرمایا مجھے زمین پر لٹا دو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یہ وصیتیں ہیں۔ ہر امام نے جاتے وقت توحید کی وصیت کی، نبوت یاد دلائی، شریعت کی پابندی کی وصیت کی، تقوی کی وصیت کی، بطور خاص نماز کی وصیت کی۔ ہر امام نے بطور خاص
انتقال کے وقت، وفات کے وقت نماز کی وصیت کی، مگر اس کے بعد جب وصیت آگے بڑھی تو ایک مرتبہ کہا بیٹا میں وصیتیں کر چکا، اب مجھے زمین پر لٹا دو۔ جناب باقر نے کہا، حضرت زید نے کہا، تمام بچوں نے کہا بابا آقا آپ کا جسم کمزور ہے، آپ کا جسم کہا نہیں، میں بستر پر نہیں رہنا چاہتا، میں تخت پر نہیں رہنا چاہتا، زمین پر لٹایا گیا۔ کہا نہیں مجھے خاک پر لٹایا، فرش ہٹاؤ مجھے خاک پر لٹاؤ۔ کہا آقا ارے یہ کیا وصیت ہے؟ کہا مجھے اپنے بابا کا لاشا یاد آیا، بابا کا لاشا جو بے گورو کفن پڑا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ میں اس منظر کو فراموش کر دوں؟ واہ سیدہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ۔